مان التمیمی وسعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن الحسن عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار قالوا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول قال انه اراد قتل صاحبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دونوں احادیث مبارکہ سنن ابن ماجہ باب الفتن سے میں نے پڑھی ہیں، اور ترجمۃ الباب امام ابن ماجہ نے یہ قائم فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں ہاتھ میں لیے آمنے سامنے ہوں. ایک ترجمۃ الباب کے تحت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے ہیں، فرمایا جب دو مسلمانوں کی تلواریں لے کر وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں. دوسری حدیث پاک وہی ہے لیکن دوسری سند کے ساتھ ہے، اور اس میں تھوڑی وضاحت بھی ہے. وضاحت یہ ہے کہ حضرت ابی موسیٰ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار کے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل کہ ایک تو مارنے والا ہے، فما بال المقتول تو مقتول کا کیا حال ہے، وہ تو قتل ہو گیا، تو دونوں کیوں جہنمی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ ارادہ قتل صاحبہ، وہ بھی تو تلوار اٹھا کے لایا تھا، وہ مرنے تو نہیں آیا تھا، اپنے ارادے میں وہ بھی مارنے ہی آیا تھا. انہ ارادہ قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی تو ارادہ گھر سے جب تلوار لے کے ہی نکلا ہے لڑنے کے لیے تو ارادہ گھر سے مرنے کا کر کے تو نہیں آیا، مارنے کا ہی کر کے آیا ہے. تو جب دونوں جو ہے وہ تلواریں لے کر آمنے سامنے ہیں اور دوسرے صاحب کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ دونوں کا عمل جو ہے یہ جہنمیوں والا ہے. یہ میں نے جیسے پہلے قتل کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ ارادہ کا لفظ ہے نا، یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ قتال کرے اور قتل عمد کا ارادہ، قتل عمد کا مطلب ہے ارادہ قتل کا کرنا، اس کو مارنے کا ارادہ کرنا. تو اسی کے بارے میں یہ دونوں روایات بھی ہیں. اور اس صورت میں جب دونوں ہی قتل کے ارادے سے آئے ہیں تو دونوں کا کام جو ہے وہ غضب والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت والا ہے. یہ بات درست ہے، لیکن جو آدمی قتل کے ارادے سے نہیں آیا اور دوسرا اس کو مار دیتا ہے اور وہ ارادے سے مارتا ہے تو اس وقت قاتل جو ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ قاتل کا کام جہنمی والا ہے. مقتول تو ارادہ قتل سے تو نہیں آیا، وہ تو ہاتھ میں اس کے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو یا اگر شے اس کے پاس ہے مگر وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے ہے، وہ دوسرے کو مارنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، یعنی حملہ آور وہ نہیں تھا، جارح جو ہے نا وہ اور دوسرا آدمی جو ڈیفینس میں لڑ رہا ہے، ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے. کیونکہ ارادہ قتل صاحب ہی جو لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر دوسرے کا ارادہ بھی قتل کا تھا تو پھر تو وہ بھی ناری ہوگا. لیکن اگر اس کا ارادہ قتل کا نہیں ہے، ارادہ ایک طرف سے ہے اور وہ ڈیفنس کر رہا ہے، اس صورت میں ڈیفنس والا جو ہے اس کو جہنمی نہیں کہا جائے گا. محدثین کرام نے اس مفہوم کو واضح طور پر بیان کیا ہے. اور یہ بھی وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے لڑائی نہیں ہو رہی، جیسے دون عرض ہی دون مال ہی، یا کسی کے حق پر کوئی لڑائی باقاعدہ کر رہا ہے تو اس کی تعویل ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے کہ جو کسی حق پر یا کسی دعویٰ پر لڑائی کر رہا ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ دونوں صورت میں کہ جب وہ ارادہ کرنے والے ایک دوسرے کے قتل کا ناحق، اس وقت یہ دونوں جو ہیں ان کا یہ حکم ہے. یہ اس کے قتل کے ارادہ سے نکلا، وہ اس کے قتل کے ارادہ سے نکلا، مگر ایک مارا گیا، جس کا ہاتھ پہلے پڑ گیا وہ اس نے مار دیا دوسرے کو. ارادہ دونوں کا ہی قتل کا تھا تو اس میں دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ ارادہ دونوں نے قتل عمد کا کیا ہوا ہے نا. قتل عمد ہے تو عمد جب پایا گیا تو اس میں سزا بھی دونوں کے لیے ہوگی. اور حوالہ چونکہ آپ نے مانگا تو میں نے عرض کر دیا 2715 صفحہ ہے سنن ابن ماجہ شریف میں باب الفتن کے اندر، کتاب الفتن کے اندر یہ دونوں روایات اور پوری سند کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بہت شکریہ. ناظرین گرامی، آپ سے بھی معذرت اور ہمارے وہاج صاحب ہیں لائن پر، ان سے بھی معذرت کیونکہ اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے. محترم محمد وہاج صاحب اگر آپ تشریف فرما رہیں گے ہمارے ساتھ تو ہم آپ کی پہلے کال لے لیں گے وقفہ پر جانے کے بعد. جب واپس آپ کے پاس آئیں گے تو ابھی
اچھا اگر تھوڑا ٹائم ہے تو پھر ہم کال لے لیتے ہیں. محترم محمد وہاج صاحب السلام علیکم. السلام. وہاج اختر نام ہے میرا. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں پچھلے آدھے گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں. 2 سوال کرنے مجھے, بہت ہی جنرل سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم پاکستان میں قبرستان سے گزرتے ہیں تو اگر گانے بج رہے تو گانے ہم بند کر دیتے ہیں, یا احترام میں ہم چپ ہو جاتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. تو جب ہم یہاں پہ ہم گوروں کے قبرستان سے گزرتے ہیں تو کیا یہی چیز ہمیں اپنانی چاہیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو گوروں کا قبرستان ہے وہ آدھا گوروں کا ہوتا ہے اور آدھا کچھ مسلمانوں کے لیے جگہ وقف کی ہوتی ہے. تو ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پالیٹکس کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف کے مناظرہ ہوتا ہے وہ. تو میرے خیال سے تو یہ غیبت کہلاتی ہے. تو اس غیبت میں کیا ہم بھی شریک ہیں؟ کیا یہ غیبت ہے یا نہیں ہے, یا ہم بھی شریک ہیں غیبت میں اس میں؟ تو یہ 2 جنرل سوال ہیں. بہت شکریہ اگر آپ اس کا جواب مل جائے. میں پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, شکریہ, جزاکم اللہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی. ناظرین گرامی, اذان عشاء کے وقفہ کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو آپ کے سوالات کی روشنی میں جاری تھی اور آپ کے سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جا رہے تھے. قتل کا حکم اور قتل کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. ہمارا اگلا سوال جو علی صاحب نے ہیلی فیکس سے کیا ہے, ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت فرشتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں کو معصوم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ یا جرم نہیں کر سکتے, غلطی نہیں کر سکتے. تو صاحب در منصور نے جیسے لکھا, یا تفسیر نعیمی اردو کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے, تو اس میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے گناہ کیا اور پھر اس کی پاداش میں ان کو لٹکایا گیا یا سزا دی گئی. تو یہ پھر ہمارے عقیدہ کے مطابق جب وہ معصوم ہیں تو انہوں نے یہ غلطی کیسے کر لی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون بھائی ہیں؟ یہ علی صاحب ہیں. علی صاحب, علی بھائی ایلی فیکس سے آپ نے سوال کیا ہے. اس میں قرآن پاک کے اندر جو ہے نا, ما انزل علی الملکین میں ببابل ہاروت و ماروت اتنے الفاظ ہیں. وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ, یعنی یہاں جو کلام ہے موجود ہے اس کے اندر یہ تفصیل پوری واقعہ کی موجود نہیں ہے. وہاں تو ان کا یعنی نیک پیغام جو ہے نا وہی موجود ہے کہ ہم کوئی تمہیں سحر کی یا جادو کی تعلیم دینے نہیں آیا, ہم تو خود فتنہ میں ہیں, آزمائش کے اندر ہیں. تو تم لوگ جو ہے اس کے اندر سحر کے اندر جادو کے اندر سیکھ کر اس میں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو قرآن کی نص کے اندر جو مضمون ہے اس کے اندر یہ بات موجود نہیں جو کچھ یہ آپ نے واقعہ بیان کیا ہے. تفسیر کا در منصور یا دیگر تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ اسرائیلیات سے ہے, یعنی تفاسیر کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ اسرائیلیات سے, جو اسرائیلی جو روایات لی جاتی ہیں ان میں سے یہ روایت ہے. جو پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے ان کا کہ فتنے کی کیفیت جو ہے وہ کیا تھی, کیا دیکھا انہوں نے, یا کس فتنے میں کس طرح مبتلا ہوئے. تو اسرائیلی روایات جو ہیں ان کی جو قطعیت ہے اس کے بارے میں تفاسیر میں یہ اصول بیان ہوا ہے کہ وہ قطعیت ان کو حاصل نہیں, یعنی یقین حاصل نہیں ہے اسرائیلی ان روایات کو جو کسی بھی اسلام کی تعلیم کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہوں, ان میں تو بالکل ہی نہیں ہے. اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کا حکم اسرائیلی روایات کا حکم ہے. جی جزاکم اللہ. حضرت آپ نے جواب سماعت فرما لیا علی صاحب نے ہیلی فیکس سے. حضرت اگلا سوال تھا حافظ محمد سعید صاحب کا, ہنڈنگٹن سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. اس پر ایک اعتبار سے تو آپ نے گفتگو فرما دی. دوسرا ان کے سوال کا پہلو اور حصہ یہ تھا کہ جو داتا صاحب کے حوالہ سے
کہ جب وہاں پر جو بم بلاسٹ ہوا اور لوگ شہید ہوئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب اس وقت کہاں تھے؟ آپ جو ان کی کرامات بیان کرتے ہیں اور ان کے تصرفات کی بات کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سعید بھائی، یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ امام الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آج سے 966 برس پہلے آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ اولیاء کے بادشاہ ہیں، اور ہندوستان میں جن اولیاء کاملین نے دعوت دین پیش کی ہے ان میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ سید ہیں اور حسنی سادات میں حضرت زید بن حسن کی اولاد سے ہیں۔ آپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پورا پنجاب اور پورا ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی شدت کے ساتھ اس واقعہ کو محسوس کیا گیا۔ پورے ملک کے اندر اس قدر شدید احتجاج کبھی نہیں ہوا جتنا احتجاج اس واقعہ پر ہوا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس واقعہ کو کنڈیم کیا، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت جو ہے وہ دوبالا ہو کر سامنے آئی ہے کہ دنیا کے اندر کتنا آپ کا ادب و احترام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو یہ واقعہ ہوا، اور جمعے کے دن یعنی جہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں اس جگہ آنے سے، لیکن جمعے کے دن پہلے سے 2 گنا بڑا اجتماع تھا، اور جتنے نمازی وہاں موجود تھے ان کے انٹرویو باقاعدہ لائیو آپ نے دیکھا ہوگا، یار بھائی دیگر جو چینلز ہیں ان پر آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ بولا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے بچے نہ رہیں، پھر بھی ہم داتا گنج بخش علی حجویری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا قرآن پاک میں کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ میں بندوں کے دلوں میں خود ان کی محبت ڈالتا ہوں، تو داتا صاحب کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈالی ہے کہ میں نے خود داتا حضور کا میں ایک ادنا ترین غلام ہوں، اور میں اپنی ذاتی محبت کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، نہ مجھ میں یہ طاقت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ آل لاہور ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جیوے میرا داتا سونا کوئی سونے دی گانیاں، نالے ساڈا پیر لگدا نالے دل دا جانیاں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ تو اور بھی ہیں، مگر داتا صاحب تو محبوب ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت بڑی گہری ہے اہل اسلام کے دلوں میں، اور ایک جو اتنے دور ہم ہزاروں میل بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دل میں یہ خیال آتا تھا کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہماری جان کا نذرانہ بھی قبول کر لیا جاتا۔